آپ کی آمد، آپ کی موجودگی اس بات کی شہادت ہے، شاہد ہے کہ آپ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، باوجود اس کے کہ بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن آپ کی محبت ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ آج اس کرسمس ڈنر کا جو اہتمام کیا گیا ہے، بیسکلی دیر از اے ویژن بیہائنڈ۔ Somebody asked me why you are spending so much money on this Christmas dinner. اور مجھے ایک واقعہ بائبل مقدس میں یاد آیا، ایک خاتون جو سیدنا مسیح کے پاس آئی اور وہ بہت پشیمان تھی اپنے گناہوں پر، اتنی پشیمان تھی کہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی کہ وہ توبہ کرنا چاہتی ہے مسیح کے پاس آ کر، اور بس اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی اس نے وہ مسیح کو پیش کی۔ اس کے پاس ایک عطر تھا، فریگرنس، ویری ویری ایکسپینسو فریگرنس، اور مسیح کے جو حواری ہیں، شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فریگرنس تو اتنی مہنگی ہے کہ اس فریگرنس، اس عطر کو بیچ کر ہزاروں لوگوں کو، کئی لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، بالخصوص غریبوں کو۔ تو اس خاتون نے عطر جو ہے، جٹاماسی کا عطر جو تھا، وہ مسیح کے قدموں میں انڈیل دیا اور اپنے بالوں سے صاف کرنے لگی۔ مسیح کے حواریوں میں سے، شاگردوں میں سے کچھ نے کہا کہ یہ تو بہت ہی عجیب سا معاملہ ہو گیا، یہ تو اس خاتون کا دماغ کتنا چلا ہوا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ عطر بیچ کر تو وہ غریبوں کی مدد کرتی جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جن کو نیڈ ہے۔ سیدنا مسیح نے کہا کہ جو غریب غربا ہیں وہ تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے سارے پیسے لگا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مسیح کے قدموں میں جٹاماسی کا عطر ہے جو ہم ڈال رہے ہیں۔ ہم نے غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا، لیکن ہم نے صاحبوں کو بلا کر ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہم آپ کو روٹی کھلا کر بھیجیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے جولیس صاحب نے ابھی سرمن میں جو خطبہ انہوں نے یہاں پہ پیش کیا، اس میں انہوں نے بڑے ہی واضح طور پہ بتایا کہ ہم مسیحی کیوں خدمت کرتے ہیں، ہمیں کیا وہ موٹیویشن ہے ہمارے پیچھے، کہ باوجود ہم پر بہت سارے چیلنجز، بہت سارے مسائل، جن کا اگر میں ذکر کروں تو شاید یہ شام جو ہے وہ ایک مرثیے کی شام بن جائے گی، میں اس میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتا۔ I want to see the positive picture and I want to portray the positive picture that we see together in Pakistan. I tell you، جب میں نے اس ویژن کو اسپیکر صاحب کے ساتھ شیئر کیا اور ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں، اس دفعہ ہم جو ہمارے ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم بلائیں، یعنی چرچ بلائے ان کو، اور ایک جگہ پہ بلا کر ان سے بات کرے، اور بات یہ کرے کہ ہم نے پاکستان کو 77 سال میں لیڈرز دیے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے صاحب ایسے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ کسی مشن سکول سے خود یا ان کے بچے یا ان کے دوست احباب یا پھر ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی کسی مشن سکول، کسی مشنری سکول، کسی سینٹ کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ بتائیے گا ذرا۔ کیونکہ میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں اپنی لائف میں، جو بیوروکریسی سے ہیں، جو گورنمنٹ سے ہیں، جو ہماری آرمی سے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، میں نے اندازہ لگایا 80% تو وہ لوگ ہیں جب میں ان سے ملتا ہوں تو وہ کھڑے ہو کر مجھے بتاتے ہیں سر ہم آپ ہی کے اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اینڈ دے سلوٹ۔ اور مجھے اس وقت یاد آتا ہے کہ یار یہ تو ایک عجیب، ایک امیزنگ سٹوری، ایک کہانی ہے جو خدا نے بلڈ کی ہے پاکستان میں، اور کس کے وسیلے سے؟ چرچ کے وسیلے سے۔ اگر ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 70 سال میں ہم نے خود تو ہم 80% غریب رہے، پر ہم نے 80% لوگوں کو امیر کر دیا۔ چرچ خود بستیوں میں بیٹھا ہوا ہے،
لیکن 80% پاکستان کی لیڈرشپ وہ بجائے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہو، گورنمنٹ سیکٹر سے ہو، ہماری عسکری قیادت ہو، میں بڑے وثوق سے یہ بات آپ کو بیان کرتا ہوں کہ 80% لیڈرشپ جو پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہے، چلا رہی ہے، پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہمارے ہی انسٹیٹیوشن سے نکلی ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ فخر آپ کے تعاون سے اب ملٹی پلائی ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایجوکیشن اور دیگر چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اس میں چرچ کو مزید کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چرچ آپ سے آج سوال کرنے آیا ہے، میں والنٹرلی تمام چرچز کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ تمام سٹیک ہولڈر سے یہ کوشچن کر رہے ہوں اس کرسمس ڈنر کے ذریعے کہ what we can do next in Pakistan. How many schools we can build together? How many children we can educate more in Pakistan? کیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم جو ایجوکیشن کا بوجھ اٹھائے ہوئے پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور ہم نے کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ آتے چرچ کے پاس اور کہتے کہ بھائی آپ نے یہ جو ساؤتھ میں اسکول بنائے، جو پاکستان جو کراچی شہر نارتھ کی طرف بڑھ رہا ہے، ادھر بھی کوئی بڑے اسکول کھولے نا۔ ہم تو ہمارے کان اس بات کو سننے کے لیے ترستے رہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ کیا چاہتی ہے، سٹیک ہولڈر کیا چاہتے ہیں کہ چرچ پاکستان میں اور کہاں پر آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہم صرف ان پرانے عمارتوں میں جہاں پر مشنریز نے آ کر، گوری چمڑی والوں نے آ کر سکولز بنائے، ہم وہاں تک محدود نہیں رہنا چاہتے، یہ کالی چمڑی والے بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ کیا کریں گے ہمارے ساتھ مل کر؟ پرسیکیوشن کی ایک الگ سٹوری ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ اگر ہم پرسیکیوشن کا ڈھنڈورا پیٹے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ We have to see the positive and amazing story that God has built in Pakistan through the church. And together we can make it amazing and multiply this story. And جو دنیا کی نیشنز ہیں ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سفید کلر ہے وہ صرف دکھاوے کا نہیں ہے۔ پاکستان کے سٹیک ہولڈرز نے طے کر لیا کہ اب ہم مل کر کام کریں گے، اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، اور ہم آپ سے مانگ نہیں رہے صاحبو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ چرچ اور آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ سے مانگنے کے لیے نہیں آئے، آج ہم آپ سے وہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے ہم سے اور کہاں پہ کروانا چاہتے ہو، ہمیں کہاں کھڑا کرنا چاہتے ہو۔ ہم کوئی سٹنکی منورٹی نہیں ہے، ہم بدبودار منورٹی نہیں ہے، ہم اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں، ہم شریک ہیں اس ملک کے۔ آپ ہمیں مانیں یا نہ مانیں، ہم شریک بن کر اس ملک کو بنائیں گے۔ اور میں کوئی سیاسی تقریر کرنا نہیں چاہتا، میرے پاس جو وسائل ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کم نہیں ہیں۔ میں اپنے اکیلے کی بات اس لیے نہیں کر رہا، میں کولیکٹیو چرچ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا IMF، آپ کا ورلڈ بینک، آپ کے دوست ممالک کبھی آپ کو سلوٹ مار کر ایکسکیوز کر سکتے ہیں، لیکن چرچ منہ کبھی نہیں پھیرے گا۔ یہ میں گلوبل چرچ کی طرف سے آپ کو آواز دے رہا ہوں۔ گلوبل چرچ، یورپ کا چرچ ہو، امریکہ کا چرچ ہو، کسی بھی ملک کا چرچ ہو، میں اس کی بھی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے پرومس کیا کہ ہم پاکستان کو بنائیں گے، اس ملک کی صورت کو ہم نکھاریں گے، کیونکہ ہم نے اس ملک کو جب بنا تھا تو ہم نے ووٹ بھی دیا تھا، اس ملک کو ہم نے بچایا بھی تھا، بنایا بھی تھا، بچایا بھی ہے، اور اس ملک کو ہم اور مضبوط کرتے جائیں گے، آپ مانے یا نہ مانے، چونکہ ہمیں حکم اوپر سے ہے۔ چرچ کے ساتھ ایک ٹیبل ٹاک شروع کریں، ہمیں ایک صوبائی اسمبلی میں ٹیبل لگا دیں سیپریٹ۔ ہم آپ کے ساتھ گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں پر ہم اپنا حصہ آپ کی ایکنالجمنٹ کے ساتھ اپنا حصہ ادا کریں۔ وہ دن اب آپ طے کریں۔ اسپیکر صاحب ہمارے نمائندے ہیں، ان کو آپ بلائیں، بٹھائیں، میں آنے کے لیے تیار ہوں، اپنے ساتھ پادریوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ لے کر آؤں گا، اور جو انٹرنیشنل ہمارے نمائندے ہیں، چرچز، کرسچن آرگنائزیشنز ہیں، ڈونرز ہیں،
ہم ان کو لے کر آئیں گے. اور میری خواہش ہے کہ اگلے سال جب ہم یہ ڈنر کریں تو یہاں پر 30% ہمارے جو انٹرنیشنل چرچز کے نمائندے ہیں وہ بیٹھے ہوں جو کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم سکول بنائیں گے, ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے. اور میری خواہش ہے, ڈاکٹر صاحب کا تعلق جو ہے وہ فورمن کرسچن کالج سے, لاہور سے ہے. بھائی ہم سے کیوں نہیں کہا گیا کہ یہاں کراچی میں کوئی کرسچن یونیورسٹی نہیں ہے اور 9,000 بچے پڑھ رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں 41,000 بچوں کی گنجائش ہے. کرسچن انسٹیٹیوٹ کو کیوں نہیں کہا گیا کہ آؤ یہ زمین لے لو, یہ بناؤ ادھر یونیورسٹی؟ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں, خدا نے اگر ہمیں زندگی دی تو ہم اس شہر میں کرسچن یونیورسٹی بنائیں گے. لیکن ہم نہیں بنائیں گے جب تک آپ نہیں چاہیں گے. ہم سلیکون ویلی سے لوگ لے کر آئیں گے پڑھانے کے لیے. ہم امریکہ سے وہ ڈاکٹرز, وہ پروفیشنلز لے کر آئیں گے جہاں پر آپ کے اور میرے بچے افورڈ نہیں کر سکتے جانے کے لیے. لیکن بھائی اب موقع ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ. ہم اتنے بدبودار نہیں ہیں. عطر لگایا ہم نے بھی, کیونکہ جس کو ہم مانتے اس کے پاؤں میں عطر ڈالا گیا تھا. خوشبو آج بھی آ رہی ہے. آئے نہ دوسرے طریقے سے ہمیں دیکھیں. کیوں میں دیکھتے ہو دوسرے طریقے سے؟ ہم بھی آپ جیسے ہیں, جنون ہمارے اندر بھی اتنا ہے, دلیری ہم بھی اتنی رکھتے ہیں. اس ملک کو چھوڑ کر نہیں گئے. بھگانے کی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں. نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. اس ملک کو بنائیں گے, آپ کے ساتھ بنائیں گے, اکیلے نہیں بنائیں گے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.